اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو پراپر بزنس مین ہے وہ شاید اس بزنس کی طرف کبھی آئے ہی نہ. آج ہم بات کریں گے کہ کسی بھی بزنس کے اندر جو ڈیمانڈ ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے. کہ جو ورڈ ڈیمانڈ یوز کیا جاتا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اکثر آپ نے سنا ہوگا. کوئی بھی آپ بزنس سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھیں گے تو یہ جو ہمارے ہیں ان کی بھی کوئی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. تو ڈیمانڈ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہم سیل کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ بلا وجہ سیل نہیں ہوتی. اس چیز کی مارکیٹ کے اندر کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے. وہ برڈز ہیں، وہ کوئی کھانے پینے والی چیز ہے، وہ کوئی پہننے والی چیز ہے، وہ کوئی استعمال کرنے والی چیز، کوئی جالی ہے، کوئی ہارڈ ویئر کا سامان ہے، وہ کوئی گاڑی ہے سواری کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، گاڑی کا پٹرول ہے جو سواری کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جس چیز کی ضرورت ہے ظاہر ہے اسی چیز کے لیے لوگ اپنی محنت مشقت سے کمائے ہوئے پیسے یا کسی کاروبار سے کمائے ہوئے پیسے، جو کہ ایک انتہائی قیمتی چیز ہے، وہ آپ کو دے کے اور وہ چیز آپ سے لے جاتے ہیں. تو یہ چیز ایک نان کاروباری بندہ جس نے بھی کاروبار سوچنا ہے اس کے لیے یہ چیز سوچنا انتہائی ضروری ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ نارملی وہ اس چیز کو بالکل بھی اسٹڈی نہیں کرتے. اور اس کی وجہ یہ ہے، سادہ لو بندہ جو کاروباری بندہ نہیں ہے اس کے ذہن میں صرف یہ بات ہوتی ہے، وہ صرف اپنے مائنڈ کے سینٹر میں گھومتا ہے، صرف سوچتا ہے کہ مجھے جو چیز ٹھیک لگ رہی ہے، مجھے جو چیز چاہیے شاید وہ چیز سب کو چاہیے. اس چیز میں فرق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایریا ہے، اس ایریے میں کوئی 10 گھر ہیں، یہ برڈز ہیں 25-30 کے قریب برڈز ہیں. تو ان سب برڈز کو کیا خوراک چاہیے؟ تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ ان سب برڈز کو خوراک چاہیے. تو یہاں پہ فیڈ کی ڈیمانڈ ہے. یہ برڈز ایک دوسرے کو ماریں گے بھی، اگر یہاں پہ فیڈ کی قلت ہو جائے لڑیں گے، پورا زور لگائیں گے خوراک کو لینے کے لیے. تو خوراک کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اسی طرح اگر ہم انسانوں میں ہیں، ظاہر ہے ہمارے کسٹمر انسان ہونے، تو کھانے پینے والی چیزوں کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے. کھانے پینے کے اندر بھی آگے جائیں تو گندم کی ڈیمانڈ شاید سب سے زیادہ ہوگی، چینی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی. دودھ کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ دودھ پورا نہیں ہوتا، جو سرکاری ریٹ ہے اس سے بھی مہنگا دودھ بک رہا ہے. پانی کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ پانی کے فلٹر پہ آپ پانی لینے جائیں آپ کو پانی کے لیے جگہ نہیں ملتی. تو وہ ہائی ڈیمانڈ والے بزنس ہیں، جو لوگ وہ بیچتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی پیسے کماتے ہیں. اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ہم واپس آتے ہیں اپنی چیز کی طرف کہ یہ مور ہے ایک، جو کہ ایک ضرورت کی چیز نہیں ہے، اس کا ہم گوشت بھی نہیں کھاتے، لیکن یہ ہمارے شوق کی تسکین ضرور کرتے ہیں. اور ہمارا دل کرتا ہے، ہمارے پاس جگہ ہے کہ یار اس جگہ میں رونق لگانے کے لیے، اس جگہ پہ شام کو بیٹھ کے دیکھنے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے. وہ مور ہو سکتے ہیں، وہ کوئی فینسی مرغی ہو سکتی ہے، وہ کوئی دیسی مرغی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اصیل مرغا ہو سکتا ہے، وہ طوطے ہو سکتے ہیں، وہ خرگوش ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس طرح کی جو ہمیں پسند ہے. تو اس حد تک ڈیمانڈ ہے ان پیٹس کی، ان برڈس کی، ان اینیملس کی جن کو ہم پالتو کے طور پہ رکھتے ہیں. ان کی ڈیمانڈ ان چیزوں کی نسبت بہت کم ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو پراپر بزنس مین ہے وہ شاید اس بزنس کی طرف کبھی آئے ہی نہ. کیونکہ یہ کوئی ہائی ڈیمانڈ والا مور، طوطے، بلیاں، کتے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر بندے کو چاہیے. اگر اس کا، جیسے ہم ڈیمانڈ کی بات کر رہے تھے، تو اپنے ذہن سے نکل کے ہم نے باہر دیکھنا ہے کہ اس کا کسٹمر کتنا کا ہے، کتنے لوگ اس کے خریدار ہیں. تو آپ اپنے گھر سے باہر نکل کے اگر دیکھیں گے، اپنی کالونی میں دیکھیں گے، اپنے محلے میں دیکھیں گے، تو شاید 100 میں سے آپ کو 10 گھر ایسے نظر آئیں گے، 20 گھر ایسے نظر آئیں گے جہاں پہ آپ کو طوطے نظر آئیں گے. آپ باہر سے گزریں گے تو آپ کو طوطوں کی آواز سنائی دے گی. اگر کسی نے مور رکھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی کوئی خاموش پرندہ نہیں ہے، یہ دور دور تک پتہ ہوگا کہ یہاں پہ مور پڑے ہوئے ہیں، ان کی چھت سے موروں کی آواز آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. تو لیکن اب سب لوگ بلکہ کامنٹس کے اندر یہ چیز ضرور مینشن کریں کہ جہاں پہ آپ کا گھر ہے اس محلے کے اندر، اس کالونی کے اندر کتنے اور لوگوں نے مور رکھے ہوئے ہیں اور کتنے اور لوگوں نے طوطے رکھے ہوئے ہیں، بلیاں رکھی ہوئی ہیں یا کتے رکھے ہوئے ہیں. صرف ایک اسپیشل آپ نے سروے نہیں کرنا، لیکن ویسے ابھی تک جو آپ کی زندگی میں چلتے پھرتے جو آپ نے نوٹ کیا ہے تو یقیناً آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید سب سے زیادہ طوطے ہیں یا بلیاں ہیں، اس کے بعد کوئی دوسرے برڈز آتے ہیں. تو مور میرا نہیں خیال کسی محلے میں، یہ بہت اتفاق کی بات ہوگی، اگر آپ نے رکھے ہیں تو کسی اور نے بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں. چند ایک علاقے اس طرح کے ہوں گے جہاں پہ 2 لوگوں نے ایک ہی کالونی کے اندر مور رکھے ہوں گے، لیکن طوطے جو ہیں وہ زیادہ نظر آئیں گے. تو اگر ہم برڈس کے بزنس کے اندر آئیں، سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ برڈس کے بزنس کی ڈیمانڈ بہت کم. اس کے بعد اگلی چیز ہم نے دیکھی کہ برڈس کے بزنس میں آئیں تو مور کی ڈیمانڈ بہت کم ہے، جو باقی برڈز ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ. اب اس کے پیچھے ایک بیسک وجہ ہے. کوئی بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے پیٹ ایکوائر کرنا ہے، کوئی پیٹ رکھنا ہے ہم نے گھر میں اپنے شوق کے لیے، تو سب سے پہلا خیال آتا ہے کہ آیا کہ وہ چیز مل بھی جاتی ہے یا نہیں. اب بہت سارے لوگوں کو شاید سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے نہیں پتہ ہوگا کہ لوگوں نے شیر بھی گھر میں پالتو رکھے ہوئے، لوگوں نے مگرمچھ بھی پالتو گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں، لوگوں نے کچھوے بھی پالتو گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں. شاید اب سوشل میڈیا کی وجہ سے پتہ چل گیا ہمیں، لیکن جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو
اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کچھ برڈز ایسے ہیں یا جانور ایسے ہیں جن کو دیکھ کے ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ یار یہ بھی ہم پالتو رکھ سکتے ہیں. مجھے یہ چیز ریئلائز ہوئی جب میں برڈ شوز پہ گیا, اپنا وہ ٹیم مور لے کے برڈ شو پہ گیا, تو عام لوگوں نے آ کے مور کو دیکھا تو وہ لوگ حیران پریشان تھے مور کو دیکھ کے کہ یار مور بھی اس طرح سے رکھا جا سکتا ہے, مور کو بھی ہم پالتو. ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ مور پالتو رکھا جا سکتا ہے اور مور کو بھی ہم جیسے مرغیاں پالتے ہیں اتنی محنت سے پال سکتے ہیں. اور پھر وہ اس کی قیمت سن کے وہ بھی زیادہ حیران تھے کہ یار اتنا سستا, ہم تو سمجھتے تھے یار لاکھوں میں, یہ عام بندے کو ایکسیس ہے ہی نہیں اس کے, تو ان لوگوں کے لیے نئی چیز. تو جس سے مجھے یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ مور جتنا طوطا ایک معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں مشہور ہے, جو اہمیت جو شہرت طوطا رکھتا ہے, مور بھی اتنی شہرت رکھتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق اویئرنیس کا ہے کہ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم بازار میں طوطے نظر آتے ہیں تو ہم طوطے خرید کے گھر لا کے رکھ سکتے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ مور بھی ہم گھر میں لا کے رکھ سکتے ہیں, جس طرح سے اگر ہم مرغیاں رکھ سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ مرغیاں نہیں پال سکتا وہ مور بھی نہیں پال سکتا, جس کے پاس مرغیوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے وہ مور بھی نہیں رکھ سکتا. لیکن طوطا کیونکہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے, اس کے ساتھ ہی کیج آ جاتا ہے, تو وہ تو شاید پاکستان کا ہر بندہ افورڈ کرتا ہے, رکھ سکتا ہے. لیکن مور, مرغیاں یا کوئی بھی گراؤنڈ برڈ رکھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی جگہ چاہیے, آپ کے گھر کے اندر ہو, آپ کی چھت پہ ہو, یا گھر کے باہر بھی. جیسے کچھ لوگوں نے مرغیاں رکھی ہوتی ہیں, لوگ بہت کنیکٹڈ ہوتے ہیں, بہت سوشل ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ مرغا فلاں بندے کا, یہ مرغیاں فلاں بندے کی ہیں, تو وہ لوگ بھی مور رکھ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ, اب میں نے پہلے آپ کو ایک ٹینشن والی بات بتائی کہ آپ مور کا بزنس کا سوچ رہے ہیں, تو بھائی اس کی تو ڈیمانڈ ہی نہیں. تو ڈیمانڈ کیوں نہیں ہے اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ اگر تو ایسی چیز ہو کہ جو لوگوں کو پسند ہی نہیں ہے, جو لوگوں کے خواب و خیالوں میں نہیں آتی, اس چیز کے لیے ہم فکر مند ہو سکتے ہیں کہ یار یہ کہاں بیچیں گے, ہم کیا کریں گے. لیکن مور ایسی چیز ہے جس میں صرف اویئرنیس کی کمی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی اس طرح سے ہم مور بھی رکھ سکتے ہیں. جتنی محنت, جتنی جگہ, جتنا کھانا پینا ہم نے مرغیوں کا کرنا ہے وہ ہم مور کا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. اس فیکٹ کو میں اس طرح سے بھی ویریفائی کروں گا کہ میں 2017 سے مور سیل کر رہا ہوں, اس سے پہلے صرف شوقیہ رکھے ہوئے تھے. 2017 سے میں ان کو سیل کر رہا ہوں, تو 3, 5, 8 یا 9 سال ہو چکے ہیں مجھے سیل کرتے ہوئے برڈس. تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ میجورٹی آف کسٹمرز جو میرے سے مور خریدتے ہیں, میں کہوں گا کہ 90% وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم مور رکھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گروئنگ بزنس ہے, لوگ اس طرف آ رہے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میرے کسٹمرز وہ زیادہ کیوں ہیں؟ شاید اس لیے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے, میرا فیس بک پہ پیج ہے, وہاں سے لوگ دیکھتے ہیں, لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار مور بھی ہم پالتو رکھ سکتے ہیں, تو وہاں سے مجھے کسٹمرز ملتے ہیں. تو یہ پازیٹیو بات بھی ہے, اور مسئلہ اس طرح سے ہے کہ ظاہر ہے یہ ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے, انڈر گروتھ سٹیج ہے, گروئنگ اس کی ہو ضرور رہی ہے, مارکیٹ بڑھ ضرور رہی ہے, لیکن جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لوگ خریدنا ہی نہیں چاہتے, لوگ ڈیفینیٹلی خریدنا چاہیں گے اگر ان کو پتہ چلے کہ یار مور, اور مور سستا بھی ہے, اور مور ہم گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو بندہ مور رکھنا چاہتا ہے اور بیچنا چاہتا ہے, اس کا کاروبار کرنا چاہتا ہے, اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا بریڈنگ کر سکتے ہیں, ادھر سے برڈ لے کے ادھر سیل کر سکتے ہیں, آپ اپنا بریڈنگ فارم بنا سکتے ہیں, یا پھر آپ بازار میں شاپ بنا سکتے ہیں. تو اس کے اندر مور کو میرے خیال میں صرف پروموشن کی کمی ہے, لوگوں کو اویئرنیس کی کمی ہے کہ لوگ یہ گھر میں رکھ سکتے ہیں. یہ آج کی ایک بیسک سی بات تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے ارد گرد سروے کریں, اور اس چیز کو جو میں آپ کو بتائی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ارد گرد سوچیں کیا واقعی جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے گھر میں مور رکھے ہوئے ہیں تو لوگ دلچسپی سے آپ کی بات سنتے ہیں. ہر بندہ نہیں, جس بندے کو پرندوں میں دلچسپی نہیں ہے وہ تو یہی کہے گا کہ یار یہ کیا گن ڈالا ہوا ہے. لیکن جس بندے کو بھی پرندوں میں دلچسپی ہے, تھوڑا سا پرندوں سے پیار کرتا ہے وہ بندہ, وہ یقیناً خوش ہوگا, بڑی دلچسپی سے آپ کی بات سنے گا کہ ہے آپ نے مور رکھے ہوئے ہیں گھر, کیسے یار, تو یہ کھاتے کیا ہے. میں نے تو ڈیفینیٹلی جتنے میرے سرکل ہے, سوشل سرکل ہے, اس کے اندر جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے تو لوگ ایسے غور سے میری طرف دیکھتے ہیں کہ مور رکھے ہوئے ہیں آپ نے, تو کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. تو آپ تھوڑا سا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کیا یہ سہولت پیدا کر سکتے ہیں, آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, آپ ان کو تسلی دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ بھی مور پال سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ انہی لوگوں میں سے جو ہے پھر کسٹمرز نکلتے ہیں, وہی لوگ آپ نے جو بزنس سٹارٹ کیا ہے اس کو فیول اپ کرنے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے وہیں سے لوگ نکلتے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے, آپ کو سوچ کے کیا لگتا ہے آپ کے مائنڈ کے اندر کہ کیا ایسا ممکن ہے, جب آپ ابھی تک جتنے لوگوں سے آپ نے شیئر کیا ہے تو کیا ان لوگوں کو پہلے سے پتہ تھا کہ مور بھی پالتو رکھے ہوئے ہیں؟ یا میرا ویسے یہ خیال ہے کہ اگر کسی کو پہلے سے پتہ ہوگا تو یقیناً انہوں نے مور رکھے ہوئے ہیں, ان کے دادا نے مور رکھے ہوں گے, ان کے ابا جی نے مور رکھے ہوں گے, ان کے کسی چاچو نے مور رکھے ہوں گے,
ویسے عموماً لوگوں کو نہیں پتہ. اب اس بات کو میں اس طرح سے پرسپیکٹیو میں لاؤں گا کہ طوطوں کے بارے میں آپ کسی کو بتائیں گے یا پوچھیں گے تو سب کو پتہ ہوگا, لیکن دلچسپی شاید اس طرح سے نہیں ہوگی. لیکن مور کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہم پالتو رکھ سکتے ہیں.